dear audience and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا زبرن شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی قرار نبی تیز مرتبہ اور آواز بلند رضی پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درشی کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا بے تمام شکر و احسان ہے کہ خدا نے ہم تمہاروں کو. اور ایک کہاں جا رہا ہے جو تم لوگ موجود ہو. خود تو جاتا ہے دوسروں کو بھی اٹھا کر لے کر کے جاتا ہے. ڈرامہ بازی جلسوں میں نہیں چھوڑو گے تم لوگ. پیسہ خرچ کر کے آپ نے بلاتا ہے نہ شاید ہے اور یہ سب تماشے ہو جائے. کوئی ساؤنڈ کم کروا رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے اور تقریر کے درمیان میں ہی اٹھ کر کے جانا چاہو گے تو تم سے کس کو تکلیف ہوگی. میرے خطبہ پڑھنے کے درمیان میں آدھے سے زائد کرسیاں خالی ہوتی ہیں. جن لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ خطبہ بغور بیٹھ کر سننا چاہیے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خطبے کے درمیان میں اگر کوئی دو آدمی بات کر رہا ہے تو یہ دونوں مجرم ہیں اور اگر کوئی تیسرا آدمی انگلی کے اشارے سے اس کو چپ کرتا ہے تو یہ تیسرا مجرم ہے.
یعنی بغیر کچھ کہے صرف انگلی کے اشارے سے اگر وہ چپ کروا رہا تو یہ بھی جرم ہے. خطبے کا اتنا احترام ہے. اور میرے خطبہ پڑھنے کے درمیان میں ہی آدھے سے لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہیں. ایک لڑکا پگڑی باندھ کر کے گھوم رہا ہے, اس کو بھی نہیں تمیز ہے کہ خطبے کے درمیان میں بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے. یہ حضور کی محفل ہے نا, حضور کی محفل کا مقصد ہے سیکھنا. ولیمہ یا شادی کی پارٹیوں میں جائیں گے تو ایک ہفتہ پہلے سے ہی اپنی بیوی کو بول کر کے رکھیں گے کپڑا آئرن ہو جانا چاہیے. اور حضور کی محفل میں آنے کے لیے سر میں ٹوپی لگانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور مجھ کو پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, جیسے جنت میرے باپ کی ہے. جنت کے مالک حضور ہے نا, جو حضور کے نقش قدم پر چلے گا اس کو نہ ملے گی جنت. جنت اتنی آسان کر دی لوگوں نے, اس لیے لوگ خاموش بیٹھ گئے. نہ نماز کی فکر ہے, نہ روزے کا خیال ہے, نہ سنت رسول کی پیروی ہے, نہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا خیال ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آپ اس وقت حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے مغرب کے بعد یاد کرتا ہے تو میں اس کو عصر کے بعد یاد کر لیا کرتا ہوں. یعنی اس سے پہلے حضور غوث اعظم اسے یاد کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ مدینے والے سرکار نے چاہا تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کم سے کم اس کا خیال تو رکھنا چاہیے نا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد الشعراء, احسن الشعراء, ممتاز الشعراء, شاعر جدت تراد, برادر کبیر محترم ذیشان نصرانی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی خوبصورت شاعری آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. اس کو ایک دم ختم کر دیجیے, صرف ہلکا سا ڈیلے رکھ کر کے ساؤنڈ ٹھیک رکھیں آپ. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت شاعری آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی, ہم نے بھی ملاحظہ فرمائی. بہت سارے لوگوں کے اشعار کا حال یہ ہے کہ پہلے مصرے کو سننے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دوسرا مصرع کیا ہوگا, قافیہ تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. مگر ذیشان بھائی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جب تک دوسرے مصرے کے قافیہ تک یہ پڑھ نہیں دیتے تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شعر کدھر جا رہا ہے. یہ بڑے شاعروں کی پہچان ہوتی ہے. اللہ رب العزت شاعری کے اس فن کو سلامت رکھے. زور سے آمین کریں. اور جن کی دعوت خلوص میرے سر کی دستار کی حیثیت سے میری عزت بڑھانے کا کام کر رہی تھی اور اب تک کیا, بھائی حسان محمد بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں. اللہ رب العزت ان کے اخلاق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. زور سے آمین کہیں. ممبر نور پر اور بھی دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے. نقیب ہندوستان محترم ندیم صاحب, مولانا رضوان صاحب قبلہ کا خطاب آپ نے ملاحظہ فرمایا. مولانا معراج برکاتی صاحب تشریف فرما ہے, ادھر ہی ہیں. اور میرے بعد
علمی اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جو شخصیت نمایاں طور پر جانی جاتی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی دلدار احمد صاحب اللہ مصباحی، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ کو ملاحظہ فرمانا۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کے سر پر علماء کرام کا سایہ دراز فرمائے اور اپنے علماء کی پیروی میں ہماری زندگی گزرے، خدا ایسی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صاحب نے یہ شخصی پروگرام جب کبھی ہوتا ہے بہت کم دیکھتے ہیں کہ سکسیس ہوتا ہے، مگر جہاں کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، جہاں کے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے ہیں، وہاں پروگرام چاہے شخصی ہو چاہے اجتماعی ہو سکسیس ہوا کرتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ پروگرام اس بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا شاعر کتنا بڑا مقرر رہا ہے، پروگرام اس بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ سجا دے، مصطفیٰ توجہ فرما دے، تو وہ جلسہ آسمان کی بلندی کو چھو جاتا ہے۔ داہنی طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، سامنے آ جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ بہت ساری کرسیاں خالی ہیں، اٹھ جائیں آپ، بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی سنیے میری طرف توجہ، کبھی کبھی حضور کی محفلوں کے ساتھ اس بنیاد پر بھی لوگ مذاق کر لیتے ہیں، کبھی کبھی جلسے وی آئی پی قسم کے لوگوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو وی آئی پی ہوں، مجھے کون ٹوکے گا، مجھے کون بولے گا۔ اور وی آئی پی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجمع سے الگ ہو کر کے بیٹھتے ہیں، 4 آدمی ادھر بیٹھے گا، 5 آدمی اس طرف بیٹھیں گے، 3 آدمی ادھر کنارے بیٹھیں گے، اور ان کو لگے گا کہ میں وی آئی پی ہوں، مجھے کون ٹوکے گا، مجھے کون بولے گا۔ یہ کچھ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو، یہ خیال کرنا چاہیے، یہ معلوم رہے کہ یہ حضور کی محفل، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی وی آئی پی ہے سب سے بڑا تو وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، سب سے بڑا اگر کوئی وی آئی پی ہے تو میرے مصطفیٰ ہے، باقی سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں، باقی سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ جتنے لوگ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا نوکر سمجھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں اس خیال کے ساتھ بیٹھیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سے آدمی کچھ سیکھے، کچھ لے کر کے جائے۔ جب آپ اس سوچ میں رہیں گے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سے کچھ لینے کے خیال سے آپ بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو، کیا نام ہو آپ کا بھائی صاحب، کیا نام ہو آپ کا؟ ہاتھ میں جو آپ پہنے ہیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع سے رسومات کی ادائیگی میں اتنا بگڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی خیال نہیں رہ پاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مگر کچھ ایسے جیالے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی رگیں مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق رکھتی ہیں، ان لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان لوگوں کے تخیلات اچھے ہوتے ہیں،
وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے تو ذکر بھی مصطفیٰ ہی کا ہوگا، رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوگا۔ شادی بیاہ کے موقع سے جتنے رسومات ادا کیے جاتے ہیں ان تمام رسومات کو اگر یکجا کر لیا جائے تو کچھ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی رسم ہے، ورنہ سارے رسومات جتنے لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں یا ادا کرتے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، لوگ اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ سوائے ایجاب و قبول کے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ صرف قاضی صاحب آ گئے، ایجاب و قبول کروا دیا، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ نکاح یا شادی کے حوالے سے جب کارڈ چھپ جاتا ہے، کارڈ بن جانے کے بعد انویٹیشن کارڈ جب بن جاتا ہے تو گھر میں لسٹ تیار ہوتی ہے، سوچی تیار ہوتی ہے کہ کسے کارڈ دینا ہے، کسے کارڈ نہیں دینا ہے۔ سارے لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، میرے بڑے چچا ان کو کارڈ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، 4 سال سے بات چیت بند ہے۔ بڑا بہنوئی 5 سال سے گھر میں نہیں آ رہا ہے، انہیں کارڈ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، انہیں دعوت بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی ہے۔ ہمارے چھوٹے چچا ان سے بھی 2 سال سے بات چیت بند ہے، ان کو کارڈ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ اندر سے ایک بوڑھا آدمی آواز دیتا ہے، نہیں نہیں، یہ شادی کی محفل ہے، یہ شادی ہے، اس میں کسی کو ناراض نہیں کرنا، سب کو راضی کر کے گھر لے آنا ہے، ضرورت پڑے گی تو بڑا چچا ہے تمہارا، پاؤں پکڑ لو، معافی مانگ لو، بڑا بہنوئی ہے، اسے معافی مانگ لینا ہے، راضی کر کے لے آنا ہے۔ یعنی بڑا بہنوئی ناراض ہوگا، اسے راضی کر لے۔ بڑے چچا ناراض تھے، اسے راضی کر لے، چھوٹے چچا ناراض تھے، اسے راضی کر لے، مگر اس نکاح سے سب سے زیادہ خوش تھے میرے مصطفیٰ، ہم نے ڈی جے لا کر کے مصطفیٰ ہی کو ناراض کر دیا۔ یہ ہے ہمارا سماج، یہ ہے ہم تمام لوگوں کی رسومات۔ اللہ رب العزت خیر فرمائے، مگر جن لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جن لوگوں کا خیال اچھا ہوتا ہے، جن لوگوں کے دل و دماغ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، جن کے دلوں میں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، شادی بیاہ کی محفل ہو یا عقیقے کی محفل ہو یا دیگر کوئی بھی محفل ہو، ایسے موقع سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، متقیوں کے لیے، یہ بیان لوگوں کے لیے ہے اور نصیحت کے لیے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، جس کے سینے میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوتی ہے۔ بیان سننا چاہیے لوگوں کو، تقریریں سننی چاہیے، تقریریں سنیں گے تو آپ کو سیکھ ملے گی، آپ کچھ سنیں گے، کچھ سیکھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آدمی جتنی دیر تک بیٹھے رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں کچھ سیکھنے کے خیال سے بیٹھے کہ ہم کو کچھ سیکھنا ہے۔ اگر میری تقریر کے درمیان میں کسی کو فون آ جائے، کوئی کال کر دے، تو کال بھی ریسیو مت کیجیے، کال بھی ریسیو مت کیجیے۔ آپ کو بعد میں لوگ کہیں گے میں نے 15 بار کال کیا، تم نے ریسیو کیوں نہیں کیا؟ اسے جواب دیجئے کہ میں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سن رہا تھا۔ دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہو تو ایسے لوگوں کے بیچ میں تعریف ہو، زبردستی کسی کے سامنے حضور کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حضور کا ذکر ہے، حضور کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے حضور کی باتیں کرنا، حضور کی تعریف کرنا، جن کے جو سنے تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سننے کے بعد چہرے پہ تبسم چھا جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کے چہرے پہ شادابی چھا جائے، اس کے اندر ہریالی آ جائے۔ کیوں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کی باتیں. جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کی باتیں آدمی سنے گا تو پھر اپنی زندگی کے سارے معاملات میں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو لانے کی کوشش کرے گا. چونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش سے لے کر قبر کی کالی کوٹری تک نہیں میدان محشر تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کا علاج کرتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی ہم تمام مومنوں کے لیے مثال راہ ہے. اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. No doubt there is a great example for all in the character of your prophet Muhammad, peace be upon him. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کیریکٹر کسی کا نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر زندگی کسی کی نہیں ہے. اگر آج آپ ذلیل ہو رہے ہیں, اگر آج آپ رسوا ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, آپ کو اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھنا چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. میرے بیٹے رات کے سناٹے میں, میرا بیٹا رات کے 11 بجے اگر گھر لوٹتا ہے تو باپ کو چھانبین کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا رات کے 11 بجے کیسے لوٹ رہا ہے. میرے بیٹے کو تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر آ جانا چاہیے تھا, مگر میرا بیٹا رات کے 11 بجے 12 بجے تک آوارگی مچاتا ہے, آواروں کے ساتھ رہتا ہے. وہ رات کے 12 بجے گھر لوٹتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون پوچھے؟ یہ تو اس باپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا جس نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے دوسروں کے یہاں جا کر کے مزدوری کی پسینے بہائے, دوسروں کے یہاں جا کر نوکری کی پسینے بہائے, دوسروں کے سامنے جا کر کے جھوٹ بولا, فریب کا کام کیا. جس چودھری سے بات نہیں ہوتی تھی 20 سال سے, میرے بیٹے کا انٹر میں ایڈمیشن ہونے والا ہے, 40,000 روپے کا ڈونیشن لگ رہا ہے. ہم نے چودھری سے بات نہیں کی تھی 20 سال سے, مگر میرے بیٹے کے ایڈمیشن کے وقت میں نے جا کر چودھری سے بات کی اور جا کر کے ہم نے اس سے بھیک مانگا کہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن 40,000 روپیہ ڈونیشن میں لگ رہا ہے. میرے بیٹے کے ایڈمیشن کا ٹائم آ گیا ہے, ورنہ میرے بیٹے کا کیریئر خراب ہو جائے گا, میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس لیے آپ میرے بیٹے کے لیے 40,000 روپیہ دیجیے. یعنی دوسروں کے سامنے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کی پرورش کرے. اور میرا بیٹا رات کے 12 بجے گھر لوٹتا ہے, پوچھتے تک نہیں ہے. کبھی کبھی بیٹے کو بیٹے کے حوالے سے باپ کو جائزہ لینا چاہیے. میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا, میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی. ایجوکیشن کے نام پر باپ کو آدمی دھوکہ دیتا ہے. بیٹا یہ بولتا ہے کہ مجھے رات میں پڑھائی کرنی ہے, مجھ کو الگ کمرہ چاہیے. یا پھر باپ کی اچھی سوچ ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی بیٹے کا کمرہ الگ کر دیتا ہے, بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہو جاتا ہے. بیٹی بھی الگ کمرے میں سوتی, بیٹا بھی الگ کمرے میں سوتا. کبھی کبھی رات کے سناٹے اٹھ کر کے جھانکنا چاہیے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں. چلو میرا بیٹا الگ کمرے میں سو رہا, وہ واقعی پڑھائی کر رہا ہے یا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, یہ چھانبین کرنی چاہیے باپ کو. میری بیٹی پڑھائی کے نام پر الگ کمرے میں سوتی ہے, وہ واقعی وہ پڑھائی کر رہی ہے یا کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, یہ چھانبین کرنی چاہیے ایک باپ کو. اسے ڈاؤٹ کرنا اور شک کرنا نہیں بولتے, اسے کیئر کرنا بولتے ہیں. رات کے سناٹے میں اگر باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں کان لگا کر سنے گا, رات کے سناٹے میں اگر باپ اپنے بیٹے کے کمرے میں کان لگا کر سنے گا, کبھی کبھی ماں اٹھ کر کے بیٹی کے کمرے میں پہنچ جائے گی تو وہ بیٹی بھی اور وہ بیٹا بھی سوچیں گے کہ جب میرے اوپر نگرانی میرے باپ اتنی سخت کرتا ہے تو پھر میرے پروردگار کی نگرانی کا حالت کیا ہوگا. میرا پروردگار مجھ پر کتنی کڑی نظر رکھتا ہوگا. میرا پروردگار نے جو میرے دائیں اور بائیں طرف فرشتوں کو بیٹھایا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ جو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں یہ تمہاری ساری حرکتوں کو جانتے ہیں. جس دن میری بیٹی نے میرے حوالے سے یہ سوچ پیدا کر لی, جس دن میرے باپ میرے بیٹے نے میرے حوالے سے یہ سوچ پیدا کر لی, وہ اپنا قدم ایک بار آگے لے جائے گا تو 1000 بار سوچے گا, اپنے قدم کو ایک بار پیچھے لے جائے گا تو 1000 بار سوچے گا. یہ ہر ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سوچ
سوچنا چاہیے اس حوالے سے میری بیٹی اگر صبح 10 بجے کالج جاتی ہے، رات کے شام کے 4 بجے کالج سے گھر لوٹتی ہے، تو کبھی کبھی باپ کو اچانک پہنچ جانا چاہیے کالج، یا اس کے بھائی کو اچانک کالج پہنچ جانا چاہیے کہ میری بہن یا میری بیٹی کالج گئی ہے پڑھنے کے لیے، وہ واقعی پڑھائی کر رہی ہے یا کسی رمیش کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر وہ عشق بازی کر رہی ہے، یا کینٹین کا مزہ لے رہی ہے، یا پھر کسی گپتا کے ساتھ وہ زندگی کے مزے لے رہی ہے، یہ کون چھان بین کرے گا؟ یہ تمہیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تمہاری بیٹیاں اگر اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ میں تو ان لچی اور بےہودہ لڑکیوں کے بارے میں کیا بات کروں گا جن کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، جن کو اپنے کلمے کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے اللہ رب العزت چاہتا تو تم ایسے گھر میں بھی پیدا ہو جاتی جس گھر کے لوگ گوبر کھاتے ہیں، خدا چاہتا تو ایسے گھر میں بھی پیدا ہو جاتی تم جس گھر کے لوگ جانور کا پیشاب پیتے ہیں، مگر خدا کا احسان نہیں ہے کیا اللہ رب العزت نے تمہیں مصطفیٰ کا دامن عطا فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی، مصطفیٰ کی شریعت مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ مل گیا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، خدا سے فرمایا پروردگارا میں جب توریت کو پڑھا، میں جب توریت کو پڑھتا ہوں مجھے ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے، وہ امت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اے پروردگارا اس امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ اسے میں نے کسی اور کے لیے نہیں اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ تشریف رکھیں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، عالم نبی فاضل جلیل فقیہ الاسد حضرت علامہ مولانا مفتی دلدار محمد صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ نورانی تشریف فرما۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس وقت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے علماء کرام کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ملاحظہ فرمائیں گے، میرے بعد حضرت کا شاندار خطاب ہوگا۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا خیال کون رکھے گا؟ کوئی برہمن کی اولاد کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں کہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ آپ کو ملا، آپ کا شمار امت اجابت میں ہوا، آپ امت اجابت میں اپنے آپ کو اتنا خوشفہمی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں مسلمانوں نے اپنے کیریکٹر کو اتنا بگاڑا، آپ کو کیا لگتا ہے اسلام اتنی آسانی سے ہم تک پہنچ گئے؟ ہم تو آج بنی بنائی بریانی کھا رہے، بنے بنائے پلاؤ کھا رہے۔ میرے باپ کا نام عبد الغفور تھا، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میرا نام عبد الجبار پڑ گیا۔ میرے باپ کا نام عبد الرحیم تھا، میرا نام عبد الشکور پڑ گیا۔ یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہوئے، مگر میرے کرتوت اتنے برے ہیں، میرے حالات اتنے برے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ان باتوں کا، جبکہ احساس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. تم بہترین امت نکالے گئے ہو، تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہاری شان الگ ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکا کرتے ہو۔ انسان اگر چاہے تو قدم قدم پر نبی
کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کر سکتا، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ کر سکتا۔ واعظ کہنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے، واعظ کہنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی تقریر نہیں کر سکتا، ہر کوئی واعظ نہیں کر سکتا، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر کوئی پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے تو ایک مسلمان بھائی اگر دیکھ لے، اس پر نظر پڑ جائے تو اسے ٹوکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے، کوئی کھڑے کھڑے چائے پی رہا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکے، اسے پوچھے، اسے کہے کہ تم نے کھڑے کھڑے چائے پی لی، تم نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مگر جس نبی کا کلمہ ہم اور تم پڑھتے ہیں اس نبی کا فرمان ہے غلطی سے بھی ایک قطرہ پانی اگر حلق کے اندر چلا جائے، انگلی ڈال کر قے کرنا ہے، اس پانی کو باہر کرنا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ یہ چیز بتانے کے لیے بہت بڑی پگڑی کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز بتانے کے لیے بہت بڑے جبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی چائے کی دکان کے پاس کھڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسلمان بھائی اگر کھڑا کھڑا چائے پی رہا ہے، ہم اسے ٹوک سکتے ہیں، ہم اسے بول سکتے ہیں، مگر آدمی سوچتا ہے کہ بولیں گے برا مان جائے گا، بولیں گے کہ اس کو خراب لگے گا، سب کے سامنے ذلیل کرو گے تو اسے یقیناً خراب لگے گا۔ سب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اکیلے میں بلا کر کے اگر سمجھا دیے ہوتے تو آئندہ کبھی بھی وہ چائے پیتا تو ایک بار دیکھ لیتا کوئی مسلمان کھڑا ہے کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح مجھ کو اس دن فلاں نے ٹوکا تھا آج بھی کوئی ٹوک دے گا۔ جب وہ مسلمان کا خیال کرنے لگے گا ایک دن ایسا وقت بھی آئے گا وہ یہ سوچے گا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ مسلمان بھی کلمہ پڑھتا ہے، جب اس کے ڈر سے ہم بیٹھ کر کے چائے پی سکتے ہیں تو مدینے والے سرکار تو پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کونین کی نظر سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری دھڑکنیں کتنی بار دھڑکتی ہیں مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، ہماری سانسیں کتنی بار اوپر جاتی ہیں باہر آتی ہیں میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز میرے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہوگا جب تک خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر کسی کو پہنچانا چاہیے تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری بہن اگر کالج میں جاتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ خون کے رشتے والا کیوں میری سگی بہن ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے محلے کی کوئی لڑکی اگر کالج میں پڑھتی ہے وہ کسی پارک میں دکھ گئی کسی عام لڑکے کے ساتھ، وہ کسی گلی کوچے میں مل گئی تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کو جا کر کے ٹوکیں، اس سے پوچھیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے کہ وہ گاؤں کا چودھری بنتا ہے، اس کی بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے لوگ مزے لیتے ہیں۔ اے ظالم، آج دوسروں کی پگڑی اچھلی ہے تو تم مزہ لے رہے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے اصلاح کی صورت نکالنی چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری بیٹیاں اگر آج کی تاریخ میں ماڈرن بننا چاہتی ہے تو اسے بتا کہ ماڈرن بننے کا چکر میں اپنی زندگی تباہ مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ رات کے سناٹے میں میری بیٹی اگر ٹک ٹاک میں ویڈیو بناتی ہے یا اس کے انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے تو ہر ایک باپ کی ذمہ داری، ہر ایک بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا موبائل چیک کرے۔ پہلی بات تو لڑکی کو اینڈرائڈ فون دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اینڈرائڈ فون دے بھی دیا تو تم کو روزانہ اپنی بہن کا یا ایک تمہاری بیٹی کا موبائل چیک کرنا چاہیے۔ اگر اس نے پڑھائی کرنے کے لیے موبائل لیا ہے تو انسٹاگرام میں اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہے، فیس بک میں اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہے، اسے ٹویٹر میں اکاؤنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اسے گوگل میں اس کو اپنے نوٹ نکال کر کے اپنے ایگزام کی تیاری کرنی چاہیے، نوٹ نکال کر پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ اس کو کام نہیں لینا چاہیے، فون پر بات چیت کرنی چاہیے وہ بھی ضرورت پر۔ بہت زیادہ کوئی لڑکی اگر فون پہ بات چیت کر رہی ہے تو باپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی سہیلی سے اتنی سہیلی بنا کر کے اپنے بوائے فرینڈ سے وہ بات کرتی ہے، سہیلی کے انداز میں جس طرح لڑکیاں سہیلی سے بات کرتی ہیں اس طرح وہ سہیلی کے انداز میں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے۔ ان سب کی بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ جب اس سب کی چھان بین ہوگی وہ لڑکی اپنے قدم کو اٹھائے گی تو 1000
बार बार सोचेगी मेरा पांव आगे जा रहा है। कभी कभी अपने घर में बैठा कर मैं कहता हूँ तुम्हारे घर में चार लोग हैं, तुम हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे एक बेटा और एक बेटी है। कभी अपनी बीवी और अपनी बेटी और अपने बेटे के सामने कभी किसी बुजुर्ग की कहानी तुमने सुनाई? तुमने नहीं सुनाई। कभी किसी बुजुर्ग का कैरेक्टर तुमने सुना? तुमने नहीं सुना। तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, वो जवान हो गई, इतने दिन हो गए उसके, 15 साल में लड़कियां बाली होती हैं, 18-20 की उम्र हो गई। कभी तुमने उसके सामने हजरत राबिया बसरिया का कैरेक्टर बयान किया? तुमने कभी हजरत फातिमा का किरदार पेश किया? तुमने कभी हजरत ज़ैनब का वाक़या पढ़ करके सुनाया या कभी बोल करके सुनाया? नहीं सुनाया तुमने। यही वजह है कि हमारी बेटियां जब ईद के मौके से शॉपिंग करने जाती हैं तो बेहुदगी का मुजाहरा करते हुए बोलती हैं मुझे करीना का प्लाजो चाहिए, मुझे कैटरीना का शरारा चाहिए, मुझे सानिया मिर्जा के नथी चाहिए। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, 1 महीने का रोजा रखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, 1 महीने का रोजा रखकर अपनी जिंदगी तबाह कर रही है, अपनी नेकियां पानी में बहा रही है। तुमको अपने बाप को कहना चाहिए था कौन है सानिया मिर्जा जिसके तरह तुमको नथी चाहिए? सानिया मिर्जा वो लड़की है जिसका शादी से पहले ये स्टेटमेंट है कि मैं शादी से पहले किसी को अपने बॉयफ्रेंड को अपना नाइट पार्टनर बनाऊं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तुमको उसकी तरह बननी चाहिए। कौन है कटरीना कैफ? कौन है ये लड़कियां? तुमको मालूम नहीं है सब कौन है? आज दुनिया में लड़कियां जितनी खराब हुई है इन बॉलीवुड की अदाकाराओं की वजह से। तुम्हें खबरदार इनके पीछे न चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने हजरत राबिया बसरिया का कैरेक्टर है, तुम्हारे सामने खातून जन्नत हजरत फातिमा का किरदार है। तुमको अपने बाप से कहना चाहिए था मेरे हुजूर मुझे न सानिया की तरह कपड़े चाहिए, न मुझे कटरीना की तरह ड्रेस चाहिए, न मुझे करीना की तरह प्लाजो चाहिए, मुझे कोई ड्रेस नहीं, मुझे वो लिबास चाहिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा को करती है। मुझे वो लिबास चाहिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। तुम्हारी इस बेरादरी की वजह से तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, तुम्हारी बेटियां अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। जो लड़कियां प्यार के चक्कर में आकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, अपना धर्म छोड़ती हैं, इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ती हैं, उसे पता होना चाहिए ये जो नारा, ये जो स्लोगन देते हो एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर, कि प्यार और जंग में सारी चीजें जायज हैं। खबरदार, मेरी नजर में वो आदमी सबसे नापाक आदमी है जिसने ये नारा दिया था, जिसने ये स्लोगन दिया। दुनिया की तमाम चीजों में सबसे पहले उसका धर्म आता है, सबसे पहले उसका दीन आता है, सबसे पहले उसका मजहब। दुनिया की तमाम चीजों में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि तुमको मुस्तफा का दामन मिला, मुस्तफा की गुलामी मिली। कभी तुमने इसका शुक्रिया अदा किया? तुमको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो लड़कियां जो आजादी के चक्कर में, वो लड़कियां जो मॉडल बनने के चक्कर में जो ये देखती है ये कौन आदमी है, इसका नाम क्या है, इसका ताल्लुक किस दीन से है, इसका ताल्लुक किस धर्म से है, ऐसी लड़कियों को किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर के धर्म छोड़ने से बेहतर है मैं कहता हूं किसी कुत्ते के सामने अपने आप को बिछा दो, किसी कुत्ते को अपने आप पर सवार करना बेहतर है। वरना इन बेशर्मों के पीछे भागने से चक्कर में तुम अपने धर्म को छोड़ दिए। तुमको पता ही नहीं है अभी आज से 4 महीना पहले राजस्थान के इलाके में, अभी आज से 4 महीना पहले राजस्थान के इलाके में ओयो होटल में सर्वे किया, पुलिस ने रेड मारी, पुलिस ने रेड मारी। अब वहां से जो लड़कियां निकल कर बाहर आ रही हैं, ये कौन सी लड़कियां हैं? ये नकाब पहनी हुई लड़कियां जो होटल से बाहर आ रही हैं, जो घर से निकलती है कॉलेज पढ़ने के नाम पर, जो घर से निकलती है कहीं ट्यूशन जाने के नाम पर, इंस्टीट्यूट जाने के नाम